الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ لائف آف محمد. جی ہاں، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری زندگی کے بارے میں کچھ پیاری پیاری باتیں آپ کو بیان کریں گے. ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواں عدیل احمد اتاری بھائی بھی موجود ہیں. عدیل بھائی سے ایک بہت ہی پیارا کلام وہ لے کر آئے ہیں، وہ بھی سنیں گے. اور کچھ پیاری پیاری باتیں ہیں، کچھ سنتیں ہیں، کچھ آداب ہیں اور کچھ ایکٹیویٹی کا سیگمنٹ بھی ہے، اس کو بھی شامل کرنا ہے. لیکن سب سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ جہنم کی آگ اور نفاق سے آزاد ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنی پیاری فضیلت ہے. ہم سب کو بھی چاہیے کہ درود پاک کی جو فضیلتیں ہیں اگر ہم اس کو پڑھیں، اس کو سنیں، تو اس کو سن کر بندہ حیران ہوتا ہے کہ بظاہری طور پر دیکھا جائے تو عبادت ایسی ہے کہ اس میں کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں لگ رہا، کوئی انرجی نہیں لگ رہی ہے، کوئی خرچہ نہیں ہو رہا ہے. درود پاک ایک دفعہ پڑھ رہے ہیں، کوئی اتنی زیادہ ایفرٹ نہیں ہے، لیکن ایک درود پاک پڑھنے پر 10 رحمتیں ہیں. 10 بار درود پاک پڑھنے والے پر 100 رحمتیں ہیں. 100 بار درود پاک پڑھنے والے پر 1000 رحمتیں ہیں. آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. آئیے درود پاک کے بعد شامل کرتے ہیں بہت ہی پیارا کلام، اور عدیل احمد اتاری بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدیل بھائی کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں ایک بہت ہی پیارا کلام. جی. کی زندگی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. عرش اعلیٰ سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ، عرش اعلیٰ سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ، ہے ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روضہ، عرش اعلیٰ سے اعلیٰ. کیسا ہے پیارا پیارا یہ سبز سبز گنبد، کیسا ہے پیارا پیارا یہ سبز سبز گنبد، کتنا ہے میٹھا میٹھا، کتنا ہے میٹھا میٹھا، میٹھے نبی کا روضہ، عرش اعلیٰ سے اعلیٰ. جس وقت روح دل سے عطار کی جدا ہو، جس وقت روح دل سے عطار کی جدا ہو، جس وقت روح دل سے عطار کی جدا ہو، جس وقت روح دل سے عطار کی جدا ہو سامنے خدایا، ہو سامنے خدایا، میٹھے نبی کا روضہ، ہو
سامنے خدایا میٹھے نبی کا روزہ ہے ہر مکہ سے بالا میٹھے نبی کا روزہ عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ عرش اولا سے اعلیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے میٹھے میٹھے روزے کی باادب حاضری عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی جی تو پیارے پیارے بچوں سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت فرمانے کے بعد کے واقعات سن رہے ہیں، اور ہم اپنے پچھلے کئی ایپیسوڈ سے آپ کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہجرت کے بعد جو واقعات ہوئے، جو معجزات ہوئے، بالخصوص صلح حدیبیہ کے بارے میں ہم نے آپ کو بیان کیا تھا کہ کس طرح صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا تھا اور کیا کیا معاملات تھے، کچھ وہاں پر معجزات بھی ہوئے تھے، ان کا بھی ہم نے ذکر کیا، جیسا کہ ہم نے آپ کو بیان کیا تھا کہ جو ہے وہ انگلیوں سے نبی پاک اسلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے تھے، اور بھی کچھ باتیں ہم نے آپ کو بیان کی تھی۔ آئیے آج آپ کو صلح حدیبیہ کے بارے میں کچھ اور انفارمیشن دیتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں 6 ہجری کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ عمرہ کرنے کی نیت سے مکہ شریف سے سفر شروع کیا، اور آپ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تھے تو وہاں آپ نے ٹھہراؤ کیا تھا، وہاں پر آپ پہنچے تھے تو اب وہاں پر آپ ٹھہرے تھے، کیونکہ مکہ شریف کے نان مسلم نے عمرہ کرنے سے روک دیا تھا۔ جا رہے ہیں کس کام کے لیے؟ کس کام کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں؟ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جو مکہ کے نان مسلمز تھے، جو کفار مکہ تھے، انہوں نے آپ کو روک دیا، تو آپ حدیبیہ کے مقام پر رک گئے تھے، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ مکے کے اندر آئیں، اور ان کو خوف تھا کہ یہ کہیں جنگ کرنے کے لیے تو نہیں آ رہے ہیں، کہیں جو ہے وہ جہاد کے لیے تو نہیں آ رہے ہیں، ان کو یہ ڈر تھا، تو خیر انہوں نے وہاں آپ کو روک دیا تھا، اور اسی مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مکہ شریف کے نان مسلمز کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا۔ معاہدہ سمجھتے ہیں؟ معاہدہ کس کو بولتے ہیں؟ اس کو آج ہمارے انگلش میں ایگریمنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپس میں دو جو فریق ہوتے ہیں، آپس میں جو دو یوں کہہ لیں کہ گروپ والے ہوتے ہیں، ایک سامنے کی پارٹی ہوتی ہے، ایک ادھر کی پارٹی ہوتی ہے، تو دونوں کے درمیان ایک جو ہے وہ بات چیت طے پا جاتی ہے، کبھی ٹھیک ہے آپ یوں کریں گے ہم یوں کریں گے، تو دونوں ایک دوسرے کی شرائط جو ہے اس کو مان کر اس کے پورا ایک ایگریمنٹ تیار کر لیتے ہیں۔ تو صلح حدیبیہ کا جو موقع تھا، حدیبیہ کے مقام کے اوپر یہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، کس کس کے درمیان؟ نبی پاک علیہ السلام کے درمیان اور جو کفار تھے، جو نان مسلمز تھے مکہ شریف کے، ان کے درمیان۔ اچھا، یہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں کچھ باتیں طے ہوئی تھیں۔ وہ باتیں کیا طے ہوئی تھیں؟ کچھ شرائط تھیں، آئیں آپ کو وہ بیان کرتے ہیں۔ ان میں پہلی بات تو یہ تھی کہ 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوگی، یعنی کہ مسلمانوں اور غیر مسلمز کے درمیان 10 سال تک کسی قسم کی کوئی لڑائی، کوئی جنگ، کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان اس سال عمرہ ادا نہیں کریں گے، اگلے سال عمرہ ادا کرنے کے لیے آئیں گے۔ بھئی اس سال آ تو گئے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر ہم نے روک دیا ہے، لیکن اب واپس آپ کو جانا پڑے گا، اب آپ اگلے سال آئیں گے، ابھی آپ عمرہ ادا نہیں کر سکتے، اب جائیں واپس اور اگلے سال آئیں گے۔ اچھا، پھر ایک شرط اس میں یہ بھی تھی کہ جو مکہ سے مدینے جائے گا اسے واپس مکہ شریف بھیج دیا جائے گا۔ ہاں، جو شخص بھی مدینہ شریف سے مکے آئے گا اسے واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ چوتھی بات یہ تھی کہ عرب کے قبیلوں کو اختیار ہوگا کہ وہ جس سے چاہے دوستی کریں اور جس سے چاہیں جو ایگریمنٹ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، کوئی کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ جس سے دوستی کرنی ہے عرب کے قبیلے والوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آپ نے اپنے معاملات کو طے کرنے ہیں، ایک دوسرے سے دوستی کرنی ہے، تجارت کے معاملات کرنے ہیں، کوئی ایگریمنٹ کرنا ہے، جو آپ کو سمجھ آتا ہے آپ دوسرے قبیلے والوں سے اپنی معاہدات یا اپنی جو بھی معاملات ہیں اس کو آپ طے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیارے پیارے بچوں، بظاہری طور پر یہ ایگریمنٹ کی جتنی باتیں تھیں نا، یہ مسلمانوں کے اگینسٹ تھیں۔ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے اگینسٹ میں جا رہی تھیں، گویا ان کے خلاف یہ ساری باتیں جا رہی تھیں، لیکن حقیقت میں مسلمانوں کے لیے اس میں بڑی کامیابی تھی۔
بڑی فتح اس کے اندر پوشیدہ تھی اور دور رس نتائج تھے۔ دور رس نتائج کا مطلب یعنی آنے والے ٹائم کے اندر مسلمانوں کو بڑی ایک عظیم الشان فتح ملنے والی تھی، ان کے لیے ایک بڑی کامیابی ان کو ملنے والی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا۔ پیارے پیارے بچوں، ایگریمنٹ کے بعد جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی پاک اسلام کے ساتھ واپس لوٹ رہے تھے تو اب صحابہ کرام جو تھے وہ غمگین تھے۔ یہ غمگین ہونا بنتا بھی ہے۔ کبھی سارے جا رہے تھے عمرہ ادا کرنے کے لیے، عمرہ کرنے سے ہی روک دیا، نہ وہ مکے کے اندر داخل ہو سکے، نہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کر سکے، نہ وہ طواف کر سکے، نہ وہ صفا مروہ کی صحیح کر سکے، وہ تو عمرہ ہی نہیں کر سکے۔ تو وہ ذرا ڈس ہارٹ تھے، ذرا غمگین تھے۔ ابھی عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے لیکن جو ہے وہ ان کے اوپر غم کی ایک کیفیت تھی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے، اور وہ آیت مبارکہ یہی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ ترجمہ، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا۔ اب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، صحابہ کرام جو ہے ان پر غم کی کیفیت ہے۔ کبھی ہماری تو جو ہے وہ ہمیں تو اتنی کڑی شرائط ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہیں، اتنا سخت ایگریمنٹ جو کہ ہمارے بظاہری طور پر خلاف آیا ہے، وہ معاہدہ ہوا ہے، ہم عمرہ بھی نہیں کر سکے ہیں، اور پھر 10 سال تک جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی جہاد، کوئی لڑائی بھی نہیں ہو سکتی ہے، اور پھر اگلے سال آ کر ہم عمرہ ادا کر سکتے ہیں، پورے سال میں ہم عمرہ نہیں ادا کر سکتے۔ تو ان پر غم کی کیفیت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس میں ہمیں مسلمانوں کو یہ خوشخبری دے دی گئی اور یہ کہہ دیا گیا کہ بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح کا، فتح مطلب کامیابی کا، ٹھیک ہے، تو روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کے لیے ایسی فتح کا فیصلہ کر دیا ہے جو انتہائی عظیم ہے، جو روشن ہے اور ظاہر ہے۔ پیارے پیارے بچوں، اس صلح حدیبیہ کے ایگریمنٹ سے ہمیں ایک چیز سیکھنے کو ملی۔ ہاں، یہ بات بڑی اہم اور بڑی توجہ طلب بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کسی کام میں انتظار کرنے میں ہمارا فائدہ ہو سکتا ہے تو ہمیں اس کام میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم جو ہے وہ دعا کرتے ہیں اور ہماری یہ تمنا ہوتی ہے کہ دعا فوراً قبول ہو جائے۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو بعض اوقات اس دعا کو قبول ہونے میں جو چیز رکاوٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، وہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی ہے، یا وہ چیز ہمیں فوری طور پر مل جائے تو ہمیں اس سے نقصان ہو سکتا ہے، کچھ ٹائم بعد ملے تو ہمیں نقصان نہیں ہوگا۔ تو اس لیے وہ دعا فوراً قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہے، کچھ ٹائم بعد وہ چیز ہمیں مل رہی ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ آیت کریمہ اور یہ پورا واقعہ ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ اگر کسی کام کے نہ ہونے میں کوئی تاخیر ہو رہی ہے، کہ یہ کام نہیں ہو رہا ہے، کسی کام کے ہونے میں تاخیر ہو رہی ہے، تو اس کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت جانتے ہوئے کہ اللہ پاک کی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ ہاں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ پاک کے ہر کام میں حکمت ہے، ہر کام میں اللہ پاک کے حکمت ہے۔ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے اس بات کو اگر سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں صبر کرنے کے اندر جو ہے وہ پوری کامیابی مل سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے، حل صرف ایک ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ،
بك يا نور الله اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر صبح اور شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علیہ محمد و صلی اللہ علیہ وآلہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کسی بزرگ کے پاس کوئی شخص آیا اور کہنے لگا مجھے اللہ پاک نے کچھ نہیں دیا. ان بزرگ نے فرمایا اچھا کچھ نہیں دیا؟ تو آپ نے اسے کہا کہ ایسا کر کہ ایک آنکھ دے دو اور 10 لاکھ لے لو. وہ کہنے لگا حضور میں آنکھ دے دوں گا تو بوڑھا ہو جاؤں گا. تو بزرگ نے فرمایا ایک بازو دے دو 10 لاکھ لے لو. اس نے پھر انکار کیا. بزرگ نے اسی طرح ایک چیز گنوائی مگر وہ نہ ہی کرتا رہا. پھر بزرگ نے فرمایا کہ تم لاکھوں کی پراپرٹی لے کر گھوم رہے ہو اور کہتے ہو اللہ نے تمہیں کچھ نہیں دیا. لہٰذا ہمیں اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ ناشکری عذاب کا باعث ہے. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک جب تک چاہتا ہے اپنی نعمت سے لوگوں کو نوازتا ہے اور جب اس کی ناشکری کی جائے تو وہ اس نعمت کو ان کے لیے عذاب بنا دیتا ہے. تو پیارے بچوں اللہ پاک کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ پاک نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ہمیں اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد و صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. پیارے پیارے بچوں ہم نے کیا سیکھا اس سیگمنٹ سے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. سب کہیں شکر الحمدللہ. جو بچے ہمیں کڈز مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں اور جو بڑے بھی دیکھ رہے ہیں آپ سب بھی اللہ پاک کا شکر ادا کریں. سچی بات یہ ہے کہ ہم بعض اوقات جو ہے وہ شکایت کرتے ہیں اور ناشکری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ہمارے پاس جو نعمتیں نہیں ہیں ہم اسی کا رونا روتے رہتے رہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ پاک نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. سائم بھائی نے بھی بات کی نا. آپ دیکھیں کڈز مدنی کے ناظرین ہم اپنے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اگر چیزوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں تو اللہ پاک نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے. اللہ پاک کا بڑا کرم ہے جو اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں. جو نہیں ہیں ان پر شکایت نہ کریں. جو موجود ہیں ان سے آپ فائدہ حاصل کریں. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سنت کی سنت کی سنت کی کرنے. آئیے سنت سے کچھ کرنے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. جی تو پیارے پیارے بچوں سیگمنٹ ہے سنت کی. اس سیگمنٹ میں ہم نبی پاک علیہ السلام کی پیاری پیاری سنتوں کے بارے میں کچھ سنتے ہیں اور آپ کو ایک پیاری سی سنت بیان کرتے ہیں. اور آج ہم آپ کو جو سنت بیان کریں گے وہ ہے کھجور کھانا. کیا کھانا؟ کھجور کھایا کریں. اور جو مختلف قسم کی ٹافیاں اور چاکلیٹس اور اس طرح کی چیزیں کھا کر اپنی صحت کو خراب کر رہے ہوتے ہیں اس کے بجائے اگر کھجور کھائیں گے تو طاقت بھی ملے گی اور انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا. سنت کو اپنانے کا ثواب بھی ملے گا. آئیں پیارے پیارے بچوں اس کے بارے میں کچھ مزید سنتے ہیں. کھجور کھانا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے. اور زمین پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے کھجور کا درخت پیدا کیا گیا. زمین پر سب سے پہلے کون سا درخت پیدا کیا گیا؟ کھجور. اور کھجور کا جو درخت تھا وہ کون سی مٹی سے پیدا کیا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے. ذرا بتائیں. آپ بتائیں ذرا. حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہار منہ کھجور کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں. کھجور کی تقریباً 4000 سے زیادہ اقسام ہیں. کتنی اقسام ہیں؟ 4000 سے زیادہ اس کی اقسام ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سب سے اچھی کھجور کون سی ہوتی ہے؟ اجوا کھجور. کون سی ہوتی ہے؟ اجوا کھجور. کون سی کھجور ہوتی ہے؟ اجوا کھجور. سب سے اچھی کھجور مدینہ پاک کی اجوا اور برنی کھجور یہ سب سے اچھی کھجوریں ہوتی ہیں. اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجوا کھجور جنت سے ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے. سبحان اللہ. سبحان
اللہ سبحان اللہ۔ تو سال بھر یہ کھجوریں نارمل دکانوں کے اوپر مل بھی رہی ہوتی ہیں، اسٹورز وغیرہ کے اوپر آپ کو شاپنگ مالز وغیرہ میں بھی مل رہی ہوتی ہیں، آپ جو ہے وہ وہاں سے لے کر اس کو کھائیں اور بچوں کو یہ کھلانی چاہیے۔ اور جو شوگر پیشنٹس ہیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے، اور جو مریض ہیں وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی اس کو استعمال کریں، کیونکہ اس کی تاثیر جو ہے وہ گرم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور میٹھی بھی ہوتی ہے، تو اس لیے ڈاکٹرز کے مشورے سے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے الفاظ موتی الفاظ موتی الفاظ موتی ہیں، جواب انمول ہیں، ایکٹیویٹی والا سیگمنٹ ہے۔ آئیے اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، جی تو پیارے پیارے بچوں، آخری سیگمنٹ کا نام ہے الفاظ موتی الفاظ موتی ہیں، جواب انمول ہیں۔ کرنا کیا ہے، یہ ایکٹیویٹی والا سیگمنٹ ہے، اور یہاں آپ کو کتنے بورڈز نظر آ رہے ہیں؟ دو بورڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور ایک بورڈ ہے وائٹ بورڈ جو کہ اس وقت بالکل خالی، اس پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے، اور ایک بورڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر وہ ہے کہ جس پر باکس کے اندر مختلف الفاظ یہاں پر لکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان الفاظ کو جوڑ جوڑ کر آپ نے ایک جملہ کمپلیٹ کرنا ہے، ایک سینٹنس بنے گا، وہ ایک مدنی پھول ہوگا جس سے ہمیں کچھ پیاری سی بات سیکھنے کو ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو کرتے ہم یہ ہیں کہ جو رائٹ سائڈ پر بچے بیٹھے ہیں ان کو ٹیم اے کر لیتے ہیں، اور جو لیفٹ سائڈ پر بچے بیٹھے ہیں ان کو ٹیم بی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے اے آتا ہے کہ بی آتا ہے؟ اے آتا ہے نا، تو ٹیم اے کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے سے کون سے بچے آنا چاہیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے۔ چلیں آپ ہیں آگے آئیں گے، تھوڑا سا اپنا نام بتائیں گے۔ محمد عثمان رضا۔ محمد عثمان رضا۔ عثمان بھائی کر لیں گے آپ؟ جی۔ چلیں مائک آپ مجھے دیں، اور اس کے بعد مارکر ہم آپ کو دیں گے، اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب۔ عثمان بھائی تھوڑا سا بڑا بڑا لکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ کڈز مدری چینل پر جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ سکیں۔ عثمان بھائی لگتا ہے کہ کوئی جملہ پہلے سے سوچ کر آئے تھے، کچھ مشورہ کر لیا تھا پہلے سے کچھ کہ بھئی کیا جملہ لکھنا ہے اور کیا جو ہے وہ لکھا جائے گا، اور کون سا مدنی پھول یہاں پر ناظرین کو دیا جائے۔ ماشاءاللہ کوئی درود پاک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ عثمان بھی ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں۔ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ ماشاءاللہ جی جملہ کمپلیٹ بھی کر لیا ہے۔ یہاں تشریف لائیں گے عثمان بھائی، اور مارکر آپ مجھے دیں گے اور مائک ہم آپ کو دیں گے، اور اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ آپ نے کیا جملہ لکھا ہے۔ ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے، بالکل پڑھنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ یہاں یہ الفاظ کیا لکھے ہیں عثمان بھی ذرا یہ بتائیے گا۔ ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ عثمان بھائی آپ کا جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس میں ایک لفظ کا اور اضافہ کر لیں گے تو اور اچھا ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں درود پاک روز پڑھنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ روز پڑھنا چاہیے۔ یہ بات بھی جو لکھی یہ بھی درست ہے، روز پڑھیں گے تو اور زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب اور دیکھتے ہیں ٹیم بی سے کون سے بچے آئیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے۔ چلیں آپ ہیں، ان کو مائک دیجیے گا، نام بتائیں گے آپ؟ محمد ارحم رضا اتاری۔ محمد ارحم رضا اتاری۔ ارحم بھائی کر لیں گے؟ جی۔ ماشاءاللہ آپ تو ہمارے پروگرام میں کئی دفعہ تشریف لاتے رہتے ہیں تو امیدیں کر ہی لیں گے۔ مائک آپ مجھے دیں گے اور مارکر ہم آپ کو دیں گے، اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب۔ دیکھتے ہیں کہ کیا جملہ لکھا جاتا ہے۔ تھوڑا سا مزید بڑا لکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ کڈز مدری چینل پر جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی پڑھنے میں کامیاب ہو سکیں۔ کچھ صحت کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس وقت مختصر ہے، ہم کاؤنٹ شروع کرتے ہیں۔ 10 9 8 7 6 5
4 3 چلیں جی یہاں کاؤنٹ ڈاؤن روکیں گے کیونکہ ارحم بھائی نے مکمل کر لیا ہے جملہ. ارحم بھائی یہاں تشریف لائیں گے اور آپ مجھے مارکر دے دیجئے اور مائک آپ لے لیجئے. آپ پہلے بتائیں گے یہ کیا لکھا ہے آپ نے؟ اچھی صحت اللہ پاک کی نعمت ہے. صحت میں آپ نے صاد کو میم بنا دیا ہے. صاد کے بعد ایک شوشہ آتا ہے نا. اچھی صحت اللہ پاک کی نعمت ہے. بات تو آپ کی بالکل درست ہے. اور چلیں یہاں یہ الفاظ کہاں لکھیں یہ بتائیں گے آپ. اچھی صحت اللہ پاک کی نعمت ہے. اچھی صحت اللہ پاک کی نعمت ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے. پیارے پیارے بچوں جن کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے ان کو تو اللہ پاک کا اور زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ یہ نعمت جو ہے یہ بہت بڑی ہے صحت. میں نے بھی آپ کو بیان کیا نا کہ کسی کو کوئی پریشانی ہو جاتی ہے, بعض اوقات کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو سو کر اٹھنے کے بعد پہلے وہ ناشتہ بعد میں کرے گا, دوائی پہلے کھائے گا. سونے سے پہلے بھی ان کو دوائی کھانی ہوتی ہے. وہ دوائی کھائے بغیر وہ سو نہیں سکتے ہیں. گھر والے ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھی دوائی کھائی ہے آپ نے, نہیں کھائی ہے, سونے سے پہلے پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو دوائی کھائے بغیر ہی آپ سو رہے ہیں اور اٹھنے کے بعد بھی آپ کو پہلے دوائی نہیں کھانی پڑتی تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پیارے پیارے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں آپ بہت ہی پیاری پیاری باتیں سیکھ رہے تھے اور ہم آپ کو انفارمیشن بیان کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے ہمیں اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. کڈز مدنی چینل کی ٹرانسمیشن ابھی اور بھی جاری ہیں, ہمارے اور بھی پروگرامز آ رہے ہیں. یہ پروگرام ختم ہوا ہے لیکن ایک پروگرام اور دوبارہ شروع ہو رہا ہے, اس کو بھی دیکھتے رہیں, ہمارے ساتھ شامل رہیں. کڈز مدنی چینل, کڈز مدنی چینل, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا